أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حال سے باہر کچھ احباب ہیں، محبت میں ہی ہیں، وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. اب اندر تو جگہ نہیں ہے. ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ باہر ہی بیٹھیں. باقی میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ آئندہ ایڈیٹوریم میں نہ رکھا کریں، بہت بے اکرامی بھی ہوتی ہے اور بد انتظامی بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس اتنے کھلے کھلے گراؤنڈ ہیں تو کھلے دل کے ساتھ کیا کریں. جب مہمان بلاؤ تو جگہ بھی بناؤ، مہمان بلاتے ہو جگہ بناتے نہیں. کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے تجربات پر زندگی کی بنیادوں کو کھڑا کر. یہ اس کا جو عیب ہے، اس سے اس کو نکالنے کے لیے نبی آتے ہیں کہ انبیاء کا علم پڑھائی لکھائی سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے سیدھا آتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا وقت مقرر کیا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دینا پڑے گا. لیپ ٹاپ سے اٹھنا پڑے گا، کمپیوٹر سے اٹھنا پڑے گا، بستر سے اٹھنا پڑے گا. کچھ وقت اپنے رب کو دو. رات کے اندھیروں میں دو. دوستی اندھیروں میں لگتی ہے کہ رشتوں کی قدر میں نے نبی کو بھی سکھائی، تم بھی یاد رکھنا. یہ نہ ہو مال و دولت کے نشے میں ماں باپ کی عظمت بھول جاؤ، اقتدار کے نشے میں بہن بھائیوں کو بھول جاؤ. رشتے ناتوں کی عظمت، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم تو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے. اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتے داروں کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے. تو میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، میرا نبی ایک زندگی لے کر آیا، ایک زندگی لے کر آیا جس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز سے نہیں ہے، روزہ حج زکات تو مختصر سے کام ہیں. 5 وقت نماز پھر کیا کرنا ہے؟ 1 مہینے کا روزہ پھر کیا کرنا ہے؟ زندگی میں 1 دفعہ حج پھر کیا کرنا ہے؟ مالدار پہ سال میں 1 دفعہ زکات پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے نبی کہہ رہے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا گزر ہی نہیں ہے، رات آتی ہی نہیں ہے، رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. چلو گے تو منزلوں تک پہنچو گے، نہیں چلو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. کہ حکومت پہ ایمان نہ بیچنا، یہ تو ایم پی شپ پر ایمان بیچ دیتے. ایم پی تو پھر بھی بڑی چیز ہے، یونین کونسل کا ناظم بننے پہ ایمان بیچ دیتے. یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ایمان کے سود. جس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہو، کربلاؤں جیسی تاریخ ہو، وہ اندھیروں میں کیوں بھٹک رہی؟ کیوں اندھے ہو گئے؟ کیوں نہیں ان روشنیوں سے نفع اٹھاتے؟ بجھا دو چراغ جنہوں نے دین کی تمیز مٹا دی، بجھا دو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں باپ کی قدر مٹا دی. مٹا دو استاد عزیز کو جس نے بیٹیوں کو گھنگرو پہنا دیے، اسٹیج پہ ننگا نچا دیا. ہمیں یہ تعظیم نہیں چاہیے، ہم ان چراغوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں وہ اندھیرے منظور ہیں جس میں ماں کی عزت ہو، بیٹی کے سر پہ چادر ہو، حکمران عادل ہو، مالدار سخی ہو، غریب خوددار ہو. تو میرے نبی نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ کو سامنے رکھو. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کو اپنا لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اور یہ مردوں عورتوں کو پیغام ہوگا کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ. میں فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کے لیے، واپس آ رہا تھا،
تو مجھے ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید داڑھی، سفید پگڑی. عام طور پہ ریڑھی والے بیچارے دین کے بھی غافل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی غافل ہوتے ہیں. تو مجھے وہ بڑے اچھے لگے دور سے. تو جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا محبت سے، تو ان کی آنکھوں میں ایسے آنسو آ رہے تھے ایسے. اور جو ان کے پاس ان کے ریڑھی پر ایک رکھی ہوئی تھی پیٹی، اس پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، اور ایسے خاموش آنسو تھے جو عرش کو بھی ہلا رہے تھے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں کیا بات؟ تو کچھ بولا نہیں. اس نے پیٹی میرے سامنے یوں الٹا دی، تو اس کی جو اوپر کی لیئر تھی اس میں 10-15 سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب ادھ گلے تھے. تو میں بڑوں کا گلہ کیا کروں؟ یہ پیٹی لگانے والا کوئی ایم پی اے نہیں تھا، یہ پیٹی لگانے والا کوئی ڈی سی او نہیں تھا، ایک مزدور تھا جس نے ایک غریب کی روزی چھین لی. تو میں کیا بتاؤں؟ وہ پھر اس نے مجھ سے کہا، کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا، اس کی اردو بڑی خوبصورت تھی. کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے، اور میرے سامنے چہرہ آتا میں رونے لگتا ہوں، حالانکہ بار بار سنا کے تاثر ختم ہو جاتا ہے. اس نے جو لفظ بہت پہ زور دیا نا، وہ میرے اندر خنجر کی طرح آج بھی چبھا ہوا ہے. بیٹا میں بہت غریب ہوں. میں منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں، عصر تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. اس ملک کو امریکہ کی دشمنی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود اپنے دشمن ہیں. عبید رحمت اللہ علیہ تاجر ہیں کپڑے کے، ریشمی، خالص نہ خالص، نہ خالص تھان 200 کا، خالص 400 کا. بچے کو دکان پہ بٹھا کے باہر گئے، واپس آئے تو ایک آدمی تھان بغل میں دبائے ہوئے نیچے اتر رہا، نہ خالص ریشم. بھائی کتنے میں خریدا؟ کہا جی 400 میں. 400؟ بھائی آپ نے مہنگا خریدا ہے، 400 کا نہیں ہے. کہا جی کوئی بات نہیں، میرے علاقے میں 500 کا بکے گا، 100 درہم نفع ہے. کہا بھائی تو اس پہ 300 کما سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ادھر آؤ. اس کو دکان پہ لے گئے. کہا بیٹا یہ جان بوجھ کے تم نے پیسے مانگے یا بھول گئے تھے؟ کہا نہیں ابا میں نے مانگے، اس نے دے دی. کہا تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو لوٹتے ہوئے؟ جبکہ 200 میں بھی ہمیں نفع تھا. تو 200 نکال کے اس کو واپس کی. کہا بھائی میرا یہ تھان 200 کا ہے، 400 کا نہیں ہے، جا تجھے 300 کا نفع مبارک ہو. اگر آج کے تاجر کا بیٹا یہ کرتا تو انہوں 100 اپنے پلے اللہ پتر 100 تیرا انعام. تے بیوی نو وقت دسیندا میرے پتر اج مینوں بھی کٹ گیا، وڈی چھری رکھی سی. کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے، ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اس زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. نہ کرو زیادہ عبادتیں، فرض پڑھ لو کافی ہیں. اچھے اخلاق دکھا دو، جھوٹ سے نکل جاؤ، ظلم سے نکل جاؤ، خیانت سے نکل جاؤ، کڑوے بول سے نکل جاؤ، چند سجدے ہی اوپر لے جائیں گے. میرے رب کے دربار میں اچھے اخلاق کا وہ مقام ہے، درگزر معاف کرنے کا وہ مقام ہے کہ ساری رات کے سجدوں سے وہ نہیں ملتا جو ایک کو معاف کر دینے سے ملتا ہے. اور جب تم یہاں ہو تو اپنی تعلیم کے ساتھ انصاف کرو. ڈگری کے لیے نہ پڑھو، نوکری کے لیے نہ پڑھو. علم ڈگری کے لیے نہیں ہوتا، علم نوکری کے لیے نہیں ہوتا، علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا. علم شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب سے علم کے ساتھ روٹی جڑی ہے اور علم کے ساتھ جابز جڑی ہیں، اس دن سے علم کا جنازہ نکل گیا ہے. کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، علم سے غافل ہیں، علم سے عاری ہیں. علم اور چیز ہے، کتابیں اور چیز ہیں، ڈگری اور چیز ہے. تم لوگ بس ڈگریوں والے ہو، علم والے نہیں ہو. آج حکومت پاکستان اعلان کر دے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کہیں قبول نہیں، کل انشاءاللہ الو سے انتقام.
تم میں سے ایک بھی یہاں نہیں ہوگا، سب فارغ۔ لو جی کیا کرنا پڑھائی کو، ڈگری کی شناخت نہیں، کیا کرنا پڑھائی کو؟ ارے اللہ کے بندو بے وقوفو، پڑھائی ایک کھوپڑی کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھائی روٹی کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی روزگار کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی علم کے دریچے کھولنے کے لیے اور دماغ کی سوچیں کشادہ کرنے کے لیے اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہوتی، روٹی کے لیے اور تھوڑے ذریعے ہیں۔ سال گزر گئے، چھوٹی عمر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، وہاں سے ایک دوست 3 دن کے لیے لے گیا، وہیں سے زندگی کا رخ مڑا۔ باپ نے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیجا، سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، سمجھ بھی تھی، حافظہ بھی تھا۔ تو 3 دن کے لیے ایک دوست لے گیا، بس پھر وہ 3 دن میری زندگی میں ایسے آئے کہ میرے رب نے پھر مجھے پیچھے نہیں جانے دیا اور میں پھر علم کی تلاش میں نکل پڑا۔ پھر میں رائمنڈ پڑھتا رہا اور وہاں 8 سال گزارے۔ اب زندگی گزر گئی، 6 بر اعظم پھر لیے، افریقہ کے جنگل بھی دیکھے اور یورپ کی وادیاں بھی دیکھیں۔ صدیوں کے بعد ایک ایسا کام ملا ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جس میں پیغام محبت ہی محبت ہے۔ تم نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہیں چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ۔